بڑی گزارش یہ ہے کہ حضور کعبے میں داخل ہوئے تو تصویریں بنی ہوئی تھی بتوں کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اور بی بی مریم کی بھی۔ حضور وہ مٹانا چاہتے تھے تو اندر کوئی سیڑھی تو تھی نہیں۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ تو میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ مٹا دیتا ہوں۔ حضور پاک نے قدم رکھا تو حضرت علی نے کہا بس کت یا سبب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے صاف کر لو۔ پھر حضور بیٹھ گئے اور حضرت علی کندھے پہ کھڑے ہوئے انہوں نے صاف کر دی۔ اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ ابو بکر بہادر ہے کہ میں تو ایک قدم برداشت نہیں کر سکا اور وہ حضور کو اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ شیعہ حضرات باغ فدق کے بارے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو برا بھلا کہتے اسی جس کی صداقت کا اللہ گواہ ہے اس کے بارے میں جھوٹ کا الزام، اس سے کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ فدق لینا اگر دینا ضروری تھا تو پھر حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت حسن بھی تو خلیفہ بنے، انہوں نے کیوں نہیں تقسیم کیا؟ ایک جھوٹی ایک بات ہے۔ بی بی فاطمہ نے فدق مانگا تھا لیکن حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اماں جان میں نے تو اپنی ساری جائیداد حضور پہ لٹا دی تو میں فدق کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میراث نہیں ہے، کسی کو نہیں دینا۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے کسی کے۔ ما ترکناہ وہو صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات ہے، وہ کیسے دے دیتے؟ کہتے ہیں جی کہ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ اگر حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو بی بی فاطمہ کا ذکر کیوں ہے؟ وہ بیٹیاں پہلے فوت ہو گئیں، بی بی فاطمہ آخر تک زندہ رہی تو جو زیادہ دیر رہے گی اس کا ذکر بھی زیادہ ہوگا۔